مرید خوف نہ کر، ذرا غور تو کر تیرا شیخ کون ہے؟ تیرا شیخ عبد القادر ہے جس کو رب نے بڑے مقام دیے ہیں۔ اے میرے مرید کسی چگل خور سے ڈر مت، تو ڈرتا کیوں ہے؟ میں تیرا شیخ ہوں، میرے پاس تلوار ہے جو میرے رب نے دی، اور یہ تلوار خوب کاٹنے والی ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ مگر ہم نے اتنی طاقت و پاور کے بعد نعوذ باللہ کبھی نہیں کہا، کسی عالم نے ہمارے نہیں کہا کہ غوث پاک خدا کے برابر ہے، خدا کے جیسی طاقت رکھتے۔ ہم نے کہا خدا تو بہت بڑی بات ہے، مصطفیٰ کے برابر غوث پاک نہیں ہے، ارے صحابہ کے برابر غوث پاک نہیں ہے۔ تو جب ہم نے غوث اعظم کو خدا نہیں کہا، خدا کا بیٹا نہیں کہا، خدا کے برابر نہیں کہا، خدا کی طرح طاقتور نہیں کہا، تو پھر مشرک ہوئے کیسے؟ کون سے شرک کی کیٹیگری میں تم نے ہمیں شامل کیا ہے؟ ذرا وہ شرک کا پتہ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ تو پھر انہوں نے خود ساکھ کا کچھ شرک تراشے، کہا کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، پیسہ لیتے تو حق کے نمک بھی ادا تو کرنا ہے ہمیں، عیسائیوں کے ہم ایجنٹ ہیں، وہاں سے کچھ ملتا ہے۔ جب تک مسلمانوں میں پھوٹ نہیں ڈالیں گے، اختلاف نہیں پیدا کریں گے، شرک کی بات کر کے اور مشرک بتا کے پھوٹ ڈال کے دو حصوں میں نہیں کاٹیں گے، تو پھر حق کے نمک کیسے ادا ہوں گا؟ تو کچھ مولوی چھوڑے گئے تنخواہوں پر، کچھ سعودیہ کی ریالوں پر۔ سعودیہ نے اپنے آقاؤں کی مانا امریکہ کی، اور امریکہ نے کہا دیکھو تم میرا غلام ہے، میری کام کر، میرا کام یہ کر کہ مسلمانوں کو بانٹو، حصوں میں تقسیم کرو۔ اگر یہ مسلمان یکجا ہو گئے دنیا سے عیسائیت ختم ہو جائیں گی، اگر مسلمان ایک جٹ ہو گئے یہودیت ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہمیں اپنا باطل مذہب بچانا ہے تو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا پڑے گا۔ پھوٹ ڈالنے کے لیے کچھ زر خرید غلاموں کی ضرورت ہے۔ اے سعودیہ لے، پیسہ ہم دیتے ہیں، ڈالر ہم دیتے ہیں، تو ڈالروں کو کنورٹ کر کے ریال میں تبدیل کر، ریال کچھ بیچ، کچھ غلام خرید، کچھ اپنے زر خرید، غلاموں کو لے کر نکل، اور نکلنے کے بعد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا کام شروع کر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ ایسے مولوی نکلے جو بکاؤ ہے، سعودیہ کی ریال کی بولی بولتے ہیں اور مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں، مگر وہ ایک لمحہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جن مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم وہ تو مشرک نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو کہنے والے پر کفر لوٹ آتا ہے۔ تم نے ہمیں کافر کہہ کر ہمیں کافر تو نہ بنایا، خود کافر ہو گئے ہو، خود مشرک ہو گئے ہو۔ آئیے اس تعلق سے میں کچھ کلپ آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں پہلی کلپ آپ کو یہاں سے دکھا رہا ہوں کہ کن کن اندازوں میں ہمیں مشرک بنانے کی کوشش کی گئی، کن کن اندازوں سے مشرک کہا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پہلے سنیں، یہ بھی ایک بہت بڑے ایجنٹ ہے، بڑے پھٹیچر حالت میں رہا کرتے تھے کسی زمانے میں۔ ان کے والد صاحب، میں نے پورا بایو ڈاٹا نکالا، میلاد پڑھا کرتے تھے، بامبے میں مؤذن تھے۔ مؤذن کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ جیسے تیسے اس کو ڈاکٹر بنایا، اس نے کہا اتنی سی پیمنٹ میں اپنا کیا گزارا ہوگا، سعودیہ کے ہاتھوں سودا کیا، نتیجہ یہ ہے کہ آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہی کام کیا جو سعودیہ اور امریکہ چاہتے تھے۔ کیا کام کیا؟ ذرا سنیے انہی کی زبانی۔ آواز کہاں ہے بھائی؟ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں لوگ مزار میں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑے اسکالر سمجھے جاتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ ایسے جاہلوں کو اگر اسکالر کہا جائے تو پھر اسکالر کی اس سے بڑی اور کیا توہین ہو سکتی ہے۔ لفظ اسکالر بھی شرمندہ ہے کہ میں کہاں چلا گیا ہوں۔ اب جہالت کرنا تھے کہ مزار کو پوجنا غلط ہے اور حرام ہے۔ ارے مزار کو پوجنا حرام نہیں ہے، مزار کو پوجنا شرک ہے۔ اگر کوئی مزار کو پوجے تو وہ حرام ہوگا کہ مشرک شرک ہوگا؟ بتائیے، شرک ہوگا نا۔ ان بیچاروں کو حرام اور شرک میں فرق نہیں معلوم، اور چلے اسلامی اسکالر بن گئے۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں مزاحن کہ کسی گدھے کو ٹائی پہنا دو تو وہ پڑھا لکھا نہیں بن جاتا۔ سمجھ رہے نا؟ کسی گدھے کو ٹائی پہنا دو تو پڑھا لکھا بن جائے گا کیا؟ اگر یہی پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے تو ہر ان پڑھ کو چاہیے کہ کرتا پاجامہ کی بجائے کوٹ اور ٹائی پہن لیا کرے۔ کوٹ ٹائی کیا پہنی کہ گویا اس کو گریجویشن کی ڈگری مل گئی۔ دیکھیں ان کی جہالت، پہلی تو جہالت انہوں نے کہی کہ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ اللہ کے بندے، مزار کو پوجنا غلط اور حرام نہیں ہوتا، شرک ہوتا ہے۔ مگر تم نے چلو حرام کہا، شرک بولنا نہیں آیا تمہیں، لیکن سب سے پہلے یہ تو بتاؤ کہ مزار پوجتا کون ہے؟
بھئی وہ کون لوگ ہیں جو پوجتے ہیں؟ کسے کہہ رہے ہو تم قبر پجوا؟ کسے قبر کا پجاری بتا رہے ہو؟ ثبوت بھی ہے؟ کوئی ثبوت نہیں. بلا ثبوت تم نے مسلمانوں پہ پہلے ایک الزام رکھا، مزار کو پوجنا بتایا. وہ مزار پہ اپنی عقیدت میں جاتے ہیں، عقیدت پہ جانے کو پوجنا بتاتے ہو. تو ہو سکتا ہے کوئی چالاک اہل حدیث یہاں بیٹھا ہوا سن رہا ہو تو کہیں گا کہ دیکھو ذاکر صاحب نے وضاحت نہیں کی، لیکن کیا فاروق رضوی اتنا اناڑی ہے کہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ پوجا تو کرتے ہیں، یہ قبر کو سجدہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں سجدہ بہت سارے لوگ. تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلی بات، قبر کا سجدہ جو کرتے ہیں لوگ وہ شرک نہیں ہے، وہ حرام ہے. تعظیمی سجدہ حرام ہے ہماری شریعت میں. اور رہ گیا قبر کو چومنا جائز ہے. بعض علماء احتیاطاً کہتے ہیں کہ 4 ہاتھ دوری پہ رہو، یہ ادب ہے. وہ ادب بولتے ہیں، ناجائز نہیں بولتے. اور اکثریت علماء کی کہتی ہے چومنا جائز ہے. تو ذاکر صاحب سے کنفیوژن یہ ہوا کہ انہوں نے چومنے کو پوجنا سمجھ لیا. در حقیقت سنی مزار کو چوم رہے تھے اور انہوں نے چومتا ہوا دیکھ کر پوجنا سمجھ لیا اور کہا کہ مزار کو پوجنا غلط ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی مزار کو پوجتے ہیں آپ؟ اور اگر پوچھتے ہو تو پوجا کسے کہتے ہیں؟ کیا غریب نواز کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ تو کیا ایسا پوجا کرتے ہیں اوم نمو نمو معین الدین چشتی؟ ہاں، اوم نمو نمو خواجہ بندہ گیسو دراز نہیں بولتے نا. ہم ایسی نہیں پوچھتے ہی نہیں. ہم تو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، معبود نہیں سمجھتے. مگر تم نیتوں کو نہیں دیکھتے، بدگمانیاں کرتے ہو، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیت پر ہے. حکم لگانے سے پہلے پوچھ تو لیا کرو کہ جو اگر جھک رہا ہے اس سے پوچھو کہ تو نے خدا سمجھ کر اس کو جھکا ہے یہاں پر یا خدا کا بندہ؟ تو وہ خود کہیں گا کہ میں خدا نہیں سمجھتا، خدا کا محبوب سمجھتا ہوں. تو نیت تو پوچھ لیا ہوتا. تم نیتیں پوچھے بغیر حکم لگاتے ہو، اپنی مرضی سے تم لوگوں کو مشرک بناتے ہو. تو ہم تو پوجا نہیں کرتے، چومتے ہیں. تو کہا چومنا بھی پوجنا ہے. تو اگر چومنا پوجنا ہے تو ذاکر صاحب بھی اس پوجا سے بچ نہیں پائے ہیں. اب زیادہ کھول کے ہی بتاؤں تو ابھی سمجھیں گے کیا آپ؟ ارے کچھ چیزیں تو پردے کی پردے میں ہی رہنے دیجئے نا. اور اگر نہ سمجھے ہیں ہمارے کچھ بچے تو پھر میں کھول دوں تھوڑا سا کہ یہ پوجا جب تک ذاکر صاحب کے ابا نے نہیں کی تھی، ذاکر صاحب دنیا میں نہیں آئے. اور یہی پوجا جب تک ذاکر صاحب نے نہیں کی، ان کا بیٹا دنیا میں نہیں آیا. یہ پوجا جب تک نہ کرو پھل ملتا نہیں ہے. تو وہ پھل پانا ہو تو پوجنا ضروری ہوتا ہے. اور دوسری جہالت کیا تھی ذاکر صاحب کی؟ کہا جو ہم لوگ مزار پہ جاتے ہیں کم علمی کی بنیاد پر جاتے ہیں. آپ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی قبر پر جاتے ہیں، ذاکر صاحب کے نزدیک آپ کم علم ہے، چاہی لے. غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، چاہی لے. حضرت خواجہ سراج جنیدی علیہ رحمت و رضوان کی مزار پہ جاتے ہیں، آپ چاہی لے. جس بزرگ کی قبر پر آپ جاتے ہیں ان کے نزدیک چاہی لے. کیونکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تقابل دیکھیں کتنا گھٹیا تقابل کی. اللہ کی لعنت اس شخص پر. کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا پہلے جاتے تھے مندر، اب جا رہے مزار. یعنی نائک صاحب کے نزدیک مزار اور مندر میں کوئی تقسیم نہیں ہے، صرف اتنی ہے کہ عادت مندروں کی تھی، مندروں کی عادت کو مزاروں پہ جانا میں کنورٹ کر دیا. یعنی جو کام مندر میں ہو رہے تھے وہی کام مزار پر ہو رہے ہیں. مزار اور مندر میں کوئی فرق نہیں. اور ان کا ایک مولوی ابھی کہیں گا فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں کھڑا ہے یہاں پڑا ہے. ابھی آگے دکھا دوں گا میں وہ کلپ. تو ان کے نزدیک فرق نہیں ہے. مگر خدا کی قسم مندر مندر ہوتا ہے، مزار مزار ہوتی ہے. ہندوستان میں زیادہ کھول کے نہیں کہوں گا، بہت دبے لفظوں میں کہوں گا. ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں لعنتیں اترتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں رحمتیں اترتی ہے. اور رحمتیں کیوں اترتی ہے؟ روایت میں آیا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے. تو جہاں ذکر ہو صالحین کا وہاں رحمت اترے، اور جہاں خود صالحین موجود ہو وہاں کتنی رحمت اتریں گی. ارے ذکر پہ رحمت اتر رہی ہے. بندہ نواز گیسو دراز اپنے مزار میں صالحین میں سے ہے، صالح ہے. ہم یہاں ان کا ذکر کریں رحمت یہاں اتریں گی. غریب نواز اجمیر میں ہے مگر ہم یہاں ان کا ذکر کریں رحمت اتریں گی. حضرت خواجہ سراج جنیدی علیہ رحمت و رضوان اپنی قبر میں آرام کر رہے، ہم ذکر یہاں کریں رحمت اتریں گی. تو ہم ذکر یہاں کریں، یہاں رحمت ان کے ذکر پر اترے. جہاں وہ خود ہو وہاں کتنی رحمتیں اتر رہی ہوں. یہ تو روایتیں بتا رہی ہے کہ
عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے. اور اگر مزار پہ جانا معاذ اللہ نعوذ باللہ ذاکر نائک کے بقول کم علمی کا کام ہے تو الزام بہت دور تک چلا گیا. بے سوچے سمجھے بول گئے یہ جاہل اسکالر صاحب. انہوں نے نہ دیکھا کہ اگر کم علمی کا کام ہوتا تو تم نے نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبروں پر اور مزاروں پر گئے ہیں. تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں بھی گئے ہیں. سرکار اصحاب احد کی قبروں پر بھی گئے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب بدر کی بھی قبروں پر گئے ہیں. ارے حال تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جا رہے ہیں معراج پر، مصطفیٰ جا رہے ہیں معراج پر. اور معراج کا مقصد کیا ہے؟ دیدار خدا ہے، ملاقات خدا ہے. مگر مقام ایک وہ بھی آیا ہے کہ جبریل نے کہا اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے. اے جبریل کیوں روکا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آقا کہتے ہیں جبریل نے مجھے رکوا دیا. میں نے جبریل سے پوچھا کیوں روکا گیا؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ موسیٰ کی قبر ہے، آپ جا رہے ہیں معراج پہ تو موسیٰ کی قبر کی زیارت تو کر لیجئے. مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں.